يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد۔ اے لوگو، تم ہی اللہ کے ذاتی طور پر محتاج ہو اور اللہ بے احتیاج ہے، بے انتہا تعریف کا مستحق ہے۔ إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلك على الله بعزيز۔ اور اللہ کے لیے یہ بات کچھ بھی دشوار نہیں۔ ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير۔ اور کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اور گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی کوئی جان اپنے بوجھ کے اٹھانے یا ہلکا کرنے کے لیے بلائے تو اس کے بوجھ میں سے کچھ نہ اٹھایا جائے گا، خواہ وہ رشتہ دار ہو۔ تم صرف ان لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہو جو اپنے رب سے علیحدگی میں بھی ڈرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ جو شخص پاکیزگی اختیار کرتا ہے اس کا اللہ پر کوئی احسان نہیں، وہ صرف اپنے ہی فائدے کے لیے پاکیزگی اختیار کرتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ وما يستوي الأعمى والبصير۔ اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، ولا الظلمات ولا النور۔ اور نہ اندھیرے اور نور، ولا الظل ولا الحرور۔ اور نہ سایہ اور دھوپ۔ وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور۔ اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں، اللہ اسے جو سننا چاہتا ہے سنوا دیتا ہے، مگر تم انہیں کبھی نہیں سنوا سکتے جو جہالت اور تعصب کی قبروں میں دبے پڑے ہیں۔ ان انت الا نذیر۔ تم تو صرف ایک متنبہ کرنے والے ہو۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ ہم نے تمہیں ایک قائم رہنے والی صداقت کے ساتھ بشارت دینے والا اور متنبہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی قوم ایسی نہیں جس میں اللہ کی طرف سے کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اگر یہ لوگ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تم غم نہ کرو، ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے اس وقت کے رسولوں کو جھٹلایا تھا، ان کے پاس بھی ان کے رسول دلائل، صحیفے اور روشن کرنے والی کتاب لائے تھے۔ ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير۔ پھر جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا تھا میں نے ان کا مواخذہ کیا، سو تم نے دیکھا کہ میری ناپسندیدگی کی پاداش کیسی تھی۔
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ۔ بتاؤ تو صحیح کہ اللہ نے بادل سے پانی برسایا ہے، پھر ہم نے اس سے پھل پیدا کیے ہیں جن کی مختلف اقسام ہیں، اور پہاڑوں میں سفید و سرخ خطے ہیں، اور ان کے اور بھی مختلف رنگ ہیں، اور بعض کالے سیاہ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ اور اسی طرح انسانوں، جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اللہ سے صرف اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں۔ اللہ یقیناً سب پر غالب ہے، خوب حفاظت کرنے والا ہے۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور۔ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خفیہ طور پر بھی اور ظاہر رنگ میں بھی خرچ کرتے ہیں، وہی ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی تباہ نہ ہوگی۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کے پورے اجر دے گا اور اپنے فضل سے اور بھی زیادہ عطا کرے گا، وہ خوب حفاظت کرنے والا ہے، بہت قدردان ہے۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور وہ کامل کتاب جو ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے قائم رہنے والی ہے، اس الہی کلام کو سچا کر دکھانے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے یقیناً باخبر ہے اور ان پر نظر رکھنے والا ہے۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ پھر ہم نے اپنی اس کتاب کا ہمیشہ انہی لوگوں کو وارث بنایا ہے جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، سو کوئی تو ان میں سے اپنی جان پر بوجھ ڈالنے والا ہے، اور ان میں سے کوئی میانہ رو، اور کوئی ان میں سے اللہ کے حکم سے نیکیوں میں دوسروں پر سبقت لے جانے والا ہے، اور یہی بہت بڑا فضل ہے۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ اس کا اجر ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں وہ جائیں گے، ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی دیے جائیں گے، اور ان میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔
وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. اور وہ کہیں گے ہر طرح کی تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا. ہمارا رب یقیناً بہت حفاظت کرنے والا بہت قدردان ہے. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وہ جس نے اپنے فضل سے ہمیں ایسی ٹھہرنے کی جگہ اتارا ہے جس میں نہ تو ہمیں کوئی مشقت جھیلنا پڑتی ہے اور نہ کوئی تکان ہی لاحق ہوتی ہے. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. اور جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں نہ تو ان پر موت کا فیصلہ صادر کیا جائے گا کہ مر جائیں اور نہ اس کا کچھ حصہ عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا. اسی طرح ہم ہر ناقدردان کو سزا دیتے ہیں. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. اور وہ اس میں چلائیں گے اور کہیں گے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال لے. ہم مناسب حال نیک اعمال بجا لائیں گے ان اعمال سے مختلف جو ہم پہلی زندگی میں بجا لایا کرتے تھے. ہم ان سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے کا خواہش مند نصیحت حاصل کر لیتا اور تمہارے پاس متنبہ کرنے والا بھی تو آیا تھا. بس اب یہ عذاب بھگتو کیونکہ ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور. اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کا جاننے والا ہے وہ سینوں کی باتوں سے بھی پوری طرح آگاہ ہے. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں حاکم بنایا سو جس نے تو کفر کا ارتکاب کیا اس کا کفر وبال جان بن کر اسی پر پڑے گا. کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک الہی ناراضی میں بڑھاتا ہے اور کافروں کو ان کا کفر صرف نقصان میں بڑھاتا ہے. قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. کہہ دیجئے بتاؤ تو صحیح تمہارے ٹھہرائے ہوئے اللہ کے شریکوں نے جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے کون سی زمین پیدا کی ہے یا کیا ان کی آسمانوں کے بنانے میں کوئی شراکت ہے یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی بیان کردہ کسی کھلی دلیل پر قائم ہیں.
ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ظالموں کا ایک دوسرے سے وعدہ صرف فریب ہے۔ ان اللہ يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حلیما غفورا۔ اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو روک رکھا ہے کہ وہ اپنی حرکت میں اپنے اپنے راستے سے ہٹ جائیں، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تباہی سے روک سکے۔ وہ سزا دینے میں یقیناً دھیما، بہت حفاظت کرنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائیں تھیں کہ اگر ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی متنبہ کرنے والا آیا تو وہ ہر دوسری قوم سے بڑھ کر ہدایت پانے والے ہوں گے، مگر جب ان کے پاس متنبہ کرنے والا آ گیا تو اس کی اس آمد نے انہیں نفرت ہی میں بڑھایا۔ استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا۔ زمین میں تکبر کی وجہ سے اور بری تدبیر کرنے کی وجہ سے، حالانکہ بری تدبیر اس کے کرنے والوں ہی کو ہلاکت کے لیے گھیرا کرتی ہے، تو کیا پہلے لوگوں سے جو ہمارا برتاؤ ہوا یہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر یہی بات ہے تو تم اللہ کے اس طریق میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور نہ تم اللہ کے طریق میں کوئی تغیر پاؤ گے۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا کیا انجام ہوا، حالانکہ وہ ان سے طاقت میں زیادہ تھے۔ اللہ ایسا تو نہیں کہ کوئی چیز اسے عاجز کر دے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ یقیناً کامل علم رکھنے والا، بڑی قوت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا۔ اگر اللہ لوگوں کو ان کے ہر برے کام کی وجہ سے مواخذہ کرنے لگے تو اس زمین کی پشت پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑے، لیکن وہ لوگوں کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کی وہ مقررہ مدت آ جاتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر خوب نظر رکھنے والا ہے، اسی کے مطابق سلوک کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بہت رحمت والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ یاسین پڑھنا شروع کرتا ہوں۔
یاسین اے کامل انسان محمد، والقرآن الحکیم یہ پر حکمت قرآن گواہ ہے، انک لمن المرسلین کہ تم یقیناً مرسلوں میں سے ہو، علی صراط مستقیم اور صحیح اور سیدھے راستے پر ہو، تنزیل العزیز الرحیم اور یہ قرآن غالب اور بار بار رحم کرنے والے خدائے عظیم کا نازل کردہ ہے، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، تاکہ تم ان لوگوں کو متنبہ کرو جنہیں ایک طویل عرصہ سے متنبہ نہیں کیا گیا تھا اور وہ غافل پڑے ہوئے تھے۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، ان میں سے بہتوں پر فرد جرم لگ چکا ہے کیونکہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں اور وہ ان کی تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی اور ان کے سر اٹھے کے اٹھے رہ گئے ہیں۔ وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، اور ہم نے ان کے آگے بھی ایک روک بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک روک ہے، اور انہیں یوں ڈھانپ دیا ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، چونکہ تمہارا انہیں متنبہ کرنا یا نہ کرنا ان کے لیے برابر ہو چکا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة واجر کریم، تم صرف اسے متنبہ کر سکتے ہو جو نصیحت کی اتباع کرتا ہے اور بے حد رحمت والے اللہ سے علیحدگی میں بھی خشیت رکھتا ہے، تم اسے بہت بڑی حفاظت اور عزت والے رزق کی بشارت دے دو۔ انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين، ہم ہی تو ایک روز مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو انہوں نے نیک اعمال سے آگے بھیجا اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نیکی اور علم کے آثار محفوظ کر لیں گے، اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون، اور ان کے فائدے کے لیے بستی کے رہنے والوں کی مثال بیان کرو جب ان کے پاس ہمارے مرسل آئے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، تب ہم نے تیسرے سے عزت و قوت دی اور انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔
قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. لوگوں نے کہا تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور خدائے رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم محض جھوٹ بول رہے ہو. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف یقیناً بھیجے گئے ہیں. وما علينا إلا البلاغ المبين. ہم پر تو پیغام کا بس صاف صاف پہنچا دینا ہی فرض ہے. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. لوگوں نے کہا ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے، اگر تم اپنی تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک تکلیف پہنچے گی. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کہتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے، بلکہ سچ بات تو یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے میری قوم ان مرسلوں کی اتباع کرو. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ درست راستے پر ہیں.